اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی وآلہ۔ قرآن اور ہمارے عقائد کے ذیل میں کوشش ہے کہ کچھ باتیں اپنے ناظرین تک اور اپنے بالخصوص جوانوں تک پہنچ سکیں۔ آج کی ہماری گفتگو نبوت کے سلسلے میں ہے۔ پہلی منزل خود عقائد میں توحید ہے، وحدانیت خدا، اللہ کو ایک ماننا، اس کی یکتائی کا اقرار اور اعتراف کرنا۔ اس سلسلے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور اس ضمن میں کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں۔ آج ایک اور بنیادی چیز جس کے اوپر عقیدہ رکھنا واجب ہے اور جو اصول دین میں ہے وہ نبوت کا عقیدہ کہ خداوند عالم نے اپنی جانب سے انبیاء بھیجے، نبیوں کا سلسلہ قائم کیا۔ نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، نبی کے دو معنی بلکہ یہ کہیں بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو نبی کا مطلب اہم خبر دینے والا، یعنی کوئی اہم خبر لے کر آئے، اہم خبر لانے والا، وہ نبی کہلاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی شخص عظیم اور اہم عہدے اور منصب کا حامل ہو تو اسے بھی نبی کہا جاتا ہے۔ تو گویا نبی کا مطلب جو اہم خبریں لانے والا وہ نبی ہوتا ہے، یا جو عظیم منصب پر فائز ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اور اللہ نے اپنی جانب سے 1,24,000 انبیاء بھیجے، اور جن میں سے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام ہے جہاں سے نبوت کا آغاز ہوا ہے، اور آخری نبی ہمارے آخری رسول خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور یہ گویا نبوت کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور اگر ہم خداوند عالم کے ماننے والے ہیں، دین کے ماننے والے ہیں، تو پھر ان انبیاء کی نبوت پر اقرار کرنا بھی ہمارے لیے واجب ہے۔ قرآن میں بعض جگہوں پر انبیاء کے بھیجنے کی وجہ کو بیان کیا، یعنی انبیاء کو کیوں بھیجا ہے۔ ایک وجہ قرآن کریم نے یہ بیان کی کہ تعلیم کے لیے، یعنی سکھانے کے لیے، چونکہ ایک مقصد انسانوں کا کمال تک پہنچانا ہے، یعنی انسان کی خلقت کا مقصد کمال تک پہنچنا ہے، اور کمال کا ایک ذریعہ تعلیم ہے، لہذا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسا ہو جو تمام معلومات لے کر آئے اور بشریت تک وہ علم پہنچائے اور وہ باتیں بتائے، اس لیے کہ تمام باتیں ہر ایک نہیں سیکھ سکتا ہے۔ اولاً جیسا کہ خود قرآن کی آیت ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ جناب ابراہیم کی دعا ہے، سورہ بقرہ میں آیت 129 میں دعا کی تھی، ربنا وابعث، خدایا بھیج دے، فیہم لوگوں کے درمیان، رسولا ایک رسول کو، یتلو علیہم آیاتک جو تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کہ تو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ اور گویا اسی چیز کو خداوند عالم کی جانب سے بھی اعلان کے طور پر قرآن نے کہا كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ، جیسا کہ ہم نے بھیجا تمہارے درمیان تم میں رسول کو جو تم میں سے تھا، یتلو علیکم آیاتنا جو تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت کرتا، وَيُزَكِّيكُمْ اور تمہارے تزکیے کے لیے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور تم کو کتاب و حکمت کی تعلیم دینے کے لیے، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ اور وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے وہ بتانے کے لیے۔ گویا صریح طور پر یہاں تعلیم کا تذکرہ ہے۔ گویا انبیاء اس لیے آئے کہ ہمیں جہالت کی وادیوں سے نکالیں اور ہمیں علم سے آشنا کریں، اور گویا یہ بھی ایک کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی جانب سے انسانیت کے لیے اور مخلوق کے لیے ایک انتظام ہوا ہے۔ گویا مخلوق کو چاہیے کہ علمی وادیوں میں آگے بڑھے۔ تو ایک مقصد انبیاء کے آنے کا قرآن نے بیان کیا۔ دوسرا مقصد جیسا کہ انہی آیات سے بھی واضح تھا، تزکیہ ہے، یعنی تعلیم بھی ہے، تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ برائیوں سے پاک کرنا، تربیت کرنا، انسان کے کردار کو سنوارنا، انسان کی باطنی برائیوں کو ختم کرنا۔ یہ ہے کہ کثرت سے روایات میں اس لفظ کا بھی ذکر ہوا ہے، جہاں تعلیم کا تذکرہ ہے وہیں تزکیے کا بھی تذکرہ ہے، کہ گویا انبیاء کو بھی اللہ نے تزکیے کے لیے بھیجا ہے، یعنی انسانیت کو کمال تک پہنچنے میں جو چیز مؤثر ہوتی ہے، ذریعہ بنتی ہے،
اور جسے آ کر انبیاء نے پورا کیا ہے وہ انسان کا باطنی برائیوں کو دور کرنا اور باطنی اعتبار سے اس کو پاک و صاف کرنا اور اسے ایک نیک انسان اور اچھا انسان بنانا، یہ ایک مقصد بیان ہوا۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا مقصد بھی انبیاء کے آنے کا قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، وہ ہے یاد دہانی، متوجہ کرنا، انسان کو یاد دلانا، یاد دہانی کرنا، اس لیے کہ انسان کے اندر بہت سی فطری طور پر عادتیں اور چیزیں پائی جاتی ہیں، انسان کبھی غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ انبیاء اس لیے تاکہ انسان کو غفلت سے بیدار کریں، یعنی خود انسان کی سرشت میں، انسان کی فطرت میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں، خوبیاں پائی جاتی ہیں، بہت سے کمالات اس کی فطرت میں پائے جاتے ہیں، ذات میں، ان کے اوپر کبھی مادیات کے پردے پڑ جاتے ہیں یا ہوائے نفس اور خواہشات نفسانی کے پردے پڑ جاتے ہیں۔ انبیاء آتے ہیں کہ اسے متوجہ کریں، آگاہ کریں، جیسا کہ اعلان ہے فذکر انما انت مذکر، سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 میں، کہ پیغمبر سے حکم ہے کہ ان کو یاد دہانی کیجیے، انما انت مذکر، کہ آپ جو ہیں یاد دہانی کرنے والے ہیں، یاد دلانے والے ہیں، متوجہ کرنے والے ہیں۔ یہ دوسری جگہ ہے کہ کلا انہا تذکرہ، یعنی خود قرآن کے لیے بھی ہرگز، یعنی پہلے ایک گفتگو ہے جس کا انکار، اس کے بعد کہ یہ یاد دہانی ہے، یعنی خود قرآن کے لیے بھی ہے کہ یہ قرآن یادآوری کرتا ہے، یاد دہانی کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سبب تھا، یعنی یاد دہانی کرنا، انبیاء کے آنے کا مقصد متوجہ کرنا، آگاہ کرنا۔ ایک چوتھا سبب بیان ہوا ہے کہ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے نجات دلانا، یعنی انسان کو واقعی معنی میں آزادی دینا، یہ خواہشات نفسانی کا انسان غلام نہ بنے، کسی دوسری مخلوق کا انسان غلام نہ بنے، کسی مادی چیزوں کا انسان غلام نہ بنے، کسی کلچر فرہنگ کا غلام نہ بنے، بلکہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ آزاد رہے۔ لہذا اللہ نے انبیاء کو بھیجا کہ انہیں ہر طرح کی غلامی سے نجات دلائیں، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت 157 میں اعلان ہے، یضع عنہم اسرہم، یعنی وہ پیغمبر جو سنگین وزن کو اٹھانے کے لیے، دور کرنے کے لیے، انہیں ہر طریقے کے بوجھ سے آزاد کرنے کے لیے آئے، اسرم والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ زنجیریں جو ان کے پڑی ہوئی ہیں، یعنی وہی جو غلامی کا جو ان کے ہاں تصور، اس سے آزاد دلائیں، نجات دلائیں اور آزادی دلائیں۔ گویا یہ بھی ایک مقصد تھا کہ انسان اگر کمال تک پہنچ سکتا ہے اور انسان ترقی کر سکتا ہے تو پھر ان ساری چیزوں کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوگا جو اس کی ترقی میں رکاوٹ بنتی۔ گویا انبیاء آئے انہی ترقیوں کے راہوں کو ہموار کرنے کے لیے، اور انہی میں سے ایک انسان واقعاً آزاد انسان ہونا چاہیے، اور ہر طریقے کی کسی بھی غیر کی غلامی سے انسان کو آزادی ملنا چاہیے۔ یہ گویا ایک اسلام کا پیغام ہے، دین کا پیغام یہ ہے کہ کسی بھی انسان کا انسان غلام نہ ہو، کسی مادی چیز کا غلام نہ ہو، پیسے و دولت کا غلام نہ ہو، خواہشات نفس کا غلام نہ ہو، دوسروں کے کلچر کا غلام نہ ہو، دوسروں کے افکار کا غلام نہ ہو، بلکہ اللہ نے اسے آزاد پیدا کیا ہے۔ لہذا جس نے اسے خلق کیا ہے وہی خالق خدا، صرف اس کے آگے انسان جھکے، یہ ایک مقصد تھا۔ یا اسی میں ایک اور مقصد انبیاء کے آنے کا بیان ہوا، یعنی نبی جو آئے ہیں ایک عدالت اجتماعی کو قائم کرنے کے لیے، یعنی دنیا میں ہر طریقے کی عدالت کے گویا تصور کو اور واقعی معنی میں عدالت کو برقرار کرنے اور عدالت کو عام کرنے کے لیے، ہر طریقے کی ناانصافی، ہر طریقے کے ظلم کے ختم کرنے کے لیے آئے۔ گویا ایک سماج، ایک معاشرہ ایسا ہو جو ہر طرح سے عدل و انصاف والا ہو، یہ گویا انبیاء کے آنے کا مقصد تھا۔ جیسا کہ اعلان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے رسولوں کو نشانیوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ بھیجا، روشن دلیلوں کے ساتھ بھیجا، وانزلنا معہم الکتاب، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب بھی نازل کی، والمیزان، اور حق و باطل کو پہچاننے کے ایک معیار اور پیمانہ بھی انہیں دیا، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان لیقوم الناس، خود ہے کہ وجہ کیا ہے، کیوں بھیجا، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدالت کو قائم کر سکیں، عدالت کی طرف آ سکیں، یعنی عدالت قائم ہو سکے، یہ بھی کہا سکیں، انسانوں کے درمیان عدالت ہو سکے، انسان خود عدالت برت سکے، انسان اپنے کو ہر طریقے کی عدالت کے مقابلے میں ظلم و ناانصافی اس سے محفوظ رکھ سکے، یہ گویا ایک آنے کا مقصد تھا۔ یہ آخری مقصد انبیاء کے آنے کا جو بیان ہوا ہے وہ دوسروں کے لیے ایک آئیڈیل، دوسروں کے لیے نمونہ عمل بننا، دوسروں کے لیے ایک گویا معیار و پیمانہ بن جانا۔ تو نمونہ عمل جیسا کہ ہے قرآن میں خود ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 میں ہے، وہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ،
کہ یقیناً پیغمبر کی ذات گرامی تمہارے لیے آئیڈیل ہے، پیغمبر کی ذات گرامی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ کن لوگوں کو لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے رحمت کی امید رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کی امید رکھتے ہیں کہ اس دن ان پہ رحمت نازل ہو، وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ وہ اس میں بھی ایک سبب بیان ہوا ہے کہ عدالت اجتماعی کو، یعنی نمونہ عمل پیش کرنا، ایک آئیڈیل ہو، انسان اپنی زندگی کو کیسے کامیاب بنائے، انسان اپنے معبود اور اپنے خدا تک کیسے پہنچ سکے، انسان کیسے ایک عزت والی اور ایک انسانیت والی زندگی گزار سکے، اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ نبوت کا عقیدہ کیوں ہے۔ ایک تو خود اللہ چونکہ عادل ہے، لہذا اس نے بشریت کی ہدایت کا انتظام اپنی طرف سے کیا ہے، انسانیت کو راہ راست دکھانے کے لیے اپنی جانب سے انتظام کیا ہے، نقصانات اور ضلالت و گمراہی سے بچانے کا انتظام بھی اس نے اپنی جانب سے کیا ہے۔ دوسرا یہ سارے چیزیں جو بیان ہوئی تھی، اسی لیے انہی سارے قوانین کو لے کر جو انبیاء نے دنیا میں ایک پیغام دیا ہے، اس پیغام کو اسلام کہا گیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، گویا اسلام کا اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اصل مقصد تمام انسانیت کو کمالات تک پہنچانا۔ اسلام کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی جانب سے جو سلسلہ ہدایت اور سلسلہ نبوت آیا ہے، اس کے ذریعے سے انہیں ہر طرح کی پستی سے بلندی کی طرف لے جانا، ہر طرح کی تنزلی سے ترقی کا راستہ دکھانا، گویا ایک انسان کو واقعی معنی میں انسان بنا دینا ہے۔ اور یہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے کہ جب ہم اللہ کی جانب سے آئے ہوئے انبیاء کے سلسلے میں عقیدہ رکھتے ہوں۔ لہذا یہ بھی ایک اسلام میں اور دین کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ قائم کیا ہے، جس کی پہلی کڑی جناب آدم اور آخری کڑی ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔